بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سہ ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آج پہلا عشرہ جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے، اور یقیناً یہ اگلے جو 2 عشرے آنے والے ہیں وہ بھی اسی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیا اور اپنی مغفرت کر لی، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسے بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ یقیناً ناظرین کرام، یہ رمضان مبارک اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو گواہی دے گا ان کے حق میں جنہوں نے اس رمضان کا اکرام کیا تھا، احترام کیا تھا، اور ان کے خلاف بھی گواہی دے گا جنہوں نے اس رمضان کو پا کر پھر وہی اپنی عادات رکھیں، وہی اپنے طور طریقے رکھے جو اللہ کی نافرمانی کے تھے، اللہ کی سرکشی کے تھے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ڈسکشن بھی کریں گے، لیکن آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، اور آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالرشید صاحب، ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں اور انتہائی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا، قاری صاحب پروگرام کا آغاز کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان علی حجویری صاحب، حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں اور موتی پرو دیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے حمد باری تعالیٰ ہمیں ضرور سنائیے. کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا میں ہاں گدا تو بادشاہ میں ہاں گدا تو بادشاہ رکھی شرم مولا کر کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا اللہ 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 سبحان بھی تو رحمان بھی تو سلطان آتا سلطان بھی تو دنیا نو بناون والا تو اس دنیا دا نگہبان بھی تو ہے الہ تو کبریا تو ہے الہ تو کبریا تیرا کرم مولا کر کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا اللہ 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 میں چک کے پار گناہ باندھا میدان حشر جد جاواں گا میں چک کے پار گناہ باندھا میدان حشر جد جاواں گا کہ تیری نظر کرم ہووے بخشش دی نعمت پاواں گا جے تیری نظر کرم ہووے بخشش دی نعمت پاواں گا ہووے عطا مینوں صدا ہووے عطا مینوں صدا تیرا رحم مولا کر کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا اللہ 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 مولا کرم کرم 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 اج کر دے کرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم میرے عملاں تے گل نہیں مکدی گل تیرے کرم تے مکدی اے میرے عملاں تے گل نہیں مکدی گل تیرے کرم تے مکدی اے میں اپنی ایس حیاتی دے جتوں پچھلے ور کے بھول نہ میں اپنی ایس حیاتی دے جتوں پچھلے ور کے بھول نہ دل ڈر دائے اکھ روندیے جند جان لباں تو مک دیے دل ڈر دائے اکھ روندیے جند جان لباں تو مک دیے بس مولا میرے جرماں دی بس مولا میرے جرماں دی پنڈ پیر لکایا لک دیے مولا کرم کرم 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 مولا کرم جزاک اللہ ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ بہت خوبصورت. بے شک وہی ذات کرم کماتی ہے تو ہماری بگڑیاں بنتی ہیں ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں. ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی بہت خوبصورت پینل موجود ہے اور ہماری دعوت پہ ایک بار پھر تشریف لائے
علامہ سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی اوقات میں سے آپ نے وقت نکالا، اور ہمیشہ کی طرح پچھلے رمضان مبارک میں بھی آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے۔ علامہ محمد حسین آزاد صاحب، حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور یقیناً آج کے پروگرام میں ہم ان دونوں شخصیات سے استفادہ کریں گے، سیکھیں گے دین اسلام کے حوالے سے اور ہمارے مسائل کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، اگر ہم آج اپنے معاشرے پہ بات کریں تو بہت ساری معاشرتی برائیاں جہاں ڈسکس ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک برائی یہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ آج ہماری قوم میں امانت داری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم کسی چیز کی، میں سمجھتا ہوں کہ امانت اس میں جو ہے وہ خیانت ضرور کر رہے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے مال میں اور ہمارے کاموں میں خیانت ضرور نظر آ رہی ہے۔ ظاہری بات یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ دکاندار ہیں تو اپنے آپ سامان میں ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، تو اگر مالک یا اگر آپ کا باس آپ کے سر پر نہیں بیٹھا ہوا، آفس میں موجود نہیں ہے، آپ آنکھ چرا کے وہاں سے نکل جائیں تو یہ بھی خیانت کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہم کمانے نکلتے ہیں گھر سے، دین اسلام تو کہہ رہا ہے جائز طریقوں سے کمانے کو رزق حلال کہتے ہیں، اور جو ناجائز طریقے دین اسلام نے بتلا دیے ان سے کمانے کو رزق حرام کہتے ہیں۔ اسی پہ آج گفتگو کریں گے، ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے میں بخاری صاحب کی طرف ہی بڑھوں گا۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے جس طرف ہمارا معاشرہ چلا گیا ہے، اور سب سے پہلے تو میرا خیال ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ امانت داری کہتے کسے ہیں، اور دین اسلام میں امانت داری کا مفہوم کیا بیان کیا ہے، وہ ہمارے ناظرین کو ضرور بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں، جس مولا کریم نے آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے، اور پھر میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور آپ کے ادارے کا بھی کہ آپ ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک انتہائی اہم ٹاپک، جی بلکہ آپ نے کئی چیزیں جمع کر دی ہیں، جی یعنی معاشرتی اصلاح کے حوالے سے۔ کہیں آپ نے ایک طرف تو آپ نے معاشرے کی ایک خوبی کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسری طرف معاشرے کی ایک خرابی کا تذکرہ کیا ہے، تو یعنی ہمارے ناظرین کے لیے یہ آپ نے انتہائی اہم ٹاپک جو ہے چوز کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر فرمائے، ہماری زبان کی گرہ کھول دے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں چند گزارشات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اور آپ کے چینل کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حقیقت ماہ رمضان ہے جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان سے استفادہ کرنے کے لیے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعاما و شرابا۔ اللہ، جو بندہ جھوٹے کام کو، جھوٹی بات کو، غلط کام کو نہیں ترک کرتا تو وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ روزے کے حوالے سے آپ کئی دفعہ بیان بھی کر چکے ہیں، یہاں سن بھی چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام اعمال میں سے صرف روزے کو کہا ہے جی، اپنی طرف منسوب کر کے کہ کل عمل ابن آدم لہو جی الا الصوم جی فإنہ لی وانا اجزی بھی، جی کہ ابن آدم کا ہر عمل، نماز، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، حج اور عمرے، یعنی سارے اعمال صالحہ جو ہیں وہ ابن آدم کے اپنے لیے ہے، بالکل وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ روزہ صرف میرے لیے کرتا ہے، سبحان اللہ، اور میں ہی صرف اس کی جزا دیتا ہوں، اللہ کے سارے اعمال کی جزا اللہ ہی دیتا ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ روزے کے ساتھ بہت یعنی اہم، یعنی یہ جو آج کا موضوع ہے یہ بہت تعلق رکھتا ہے۔ جیسے آپ نے دو چیزوں کی بات کی ہے، ایک تو کسب حرام اور کسب حلال کے حوالے سے، اور دوسرا ہے امانت اور دیانت کے حوالے سے۔ یقین جانے کہ کسب حلال اور امانت اور دیانت جی یہ دونوں یہ بھی بہت آپس میں تعلق رکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی، کیونکہ جب تک انسان کے اندر امانت اور دیانت نہیں ہے وہ کبھی کسب حلال کما ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، بالکل جب بھی وہ کبھی کسب حرام کی طرف جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ خیانت کر کے ہی اس جاتا کے ہے۔ دل میں کہیں خیانت ضرور موجود ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے تو اشارے کر دیے کہ بتا دیا ہے کہ کہیں اگر وہ جاب کر رہا ہے تو وہاں پر بھی جب وہ اپنے ٹائم میں خیانت کرتا ہے
تو پھر وہ کسب حرام کما رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر وہ ڈیوٹی کر رہا ہے اور اپنے ڈیوٹی کو صحیح معنوں میں جو ڈیوٹی ہے اس کو بھی سر انجام نہیں دیتا اور جو ٹائم لیمٹ ہے اس کو بھی پورا نہیں کرتا تو وہ خیانت کر رہا ہے. اللہ حقیقت تو یہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے حوالے سے یہ کہا کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. سبحان اللہ. جب کسی کے سپرد امانت کر دی جائے نا جی تو وہ اس کو صحیح معنوں میں ادا کرے. اللہ یہ بہت ضروری ہے. سبحان اور اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم کلمہ گو ہیں, جن کے پیروکار ہیں, جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے. اللہ اکبر. بلکہ میں تو آپ کے سامنے ایسی بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین متوجہ ہو جائیں جی کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے, سب سے پہلی بار جب آپ نے دعوت پیش کی ہے جی تو آپ نے کس چیز کو بنیاد بنایا؟ سبحان اللہ. سبحان آپ نے اپنے کردار کو سامنے پیش کیا. سبحان اللہ. میں نے تمہارے اندر یہ 40 سال کا عرصہ گزارا ہے, اللہ اللہ. تو آپ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربناک الا صادقا و امینا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمانہ جاہلیت میں وہ صادق اور امین کے لقب سے سبحان اللہ. کرتے سبحان تھے. اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت و دیانت کا سکہ بٹھا دیا تھا سبحان اللہ. نبوت سے پہلے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں بلکہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی رفیقہ حیات وہ اسی امانت جیسی خوبی سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ آپ ان کے غلام کے ساتھ تجارت کے لیے کام گئے تو وہاں پر جب انہوں نے سارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے اور واپس آ کر ام المؤمنین کو بتلایا کہ آپ کی امانت و دیانت کے قصے سنائے, اللہ اکبر. تو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. سبحان اللہ. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور ایک نیا ہمیں پوائنٹ دیا ہے علامہ صاحب کہ ایماندار تاجر جو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہم بات تو کرتے ہیں, کیا آج ہمارے معاشرے میں ایماندار تاجر موجود ہے؟ اگر نہیں موجود تو اس کے ایماندار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس بارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل. میں بھی آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حسب سابق آپ نے موقع دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ لاہور رنگ ہے اس نے بہت سارے رنگ بکھیرے ہیں. ماشاءاللہ. ابھی ماشاءاللہ تلاوت کا رنگ آپ نے دیکھا, پھر ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ کا رنگ, اور علامہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی, اور اس کا رنگ, اور پھر جو آپ نے آج کا موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور واقعتاً ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق سوشل رسپانسبلٹیز کے ساتھ ہے. تو معاشرتی ذمہ داریاں دو قسم کی ہوتی ہیں, جس کو ایک ہم محاسن اخلاق کہتے ہیں, مورل ویلیوز ہے, اور دوسرا بیس مورلز ہیں, رضائل اخلاق ہے. تو اب اس کا جو تعلق ہے امانت داری کا تو اس کا محاسن اخلاق کے ساتھ ہے, حسن اخلاق کے ساتھ ہے, مورل ویلیوز کے ساتھ ہے. تو جس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی, حدیث کے ساتھ بھی ہے, اور سیرت مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے, جیسے بات ہو رہی تھی. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امانت داری کہتے کسے ہیں, جو آپ نے کویسچن کیا تھا. تو یہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کہ ہمارے ناظرین ہیں اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, اور اس میں ویل ایجوکیٹڈ احباب بھی ہوتے ہیں, اور الٹریٹ پرسن بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو واٹ از آنیسٹی, تو جو امانت داری ہے جسے ہم کہتے ہیں. تو اب یہ جو امانت ہے نا, تو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائے اور وہ اسی حالت میں اسے واپس لوٹا دے, بس اس کو دیانتداری کہتے ہیں. اٹ از آنیسٹی. اس کے مقابلے میں ہے خیانت, اس کا متضاد, اس کا اپوزٹ ہے وہ خیانت. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اس کا یہ آرڈر ہے, اٹ از آرڈر بائی اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو. بلکہ جو صفت قرار دی ہے مومنین کی قرآن پاک نے, وہ یہ بھی فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, کہ مومن وہ ہیں کہ جو پاسداری کرتے ہیں دو چیزوں کی, ایک اپنی امانت کی پاسداری کرتے ہیں اور دوسرا اپنے عہد کی, وعدے کی پاسداری کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ مومن کی یہ نشانی ہے. تو لہٰذا یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے اور جب تک امانت پوری نہ کرے, یعنی اس میں خیانت نہ کرے اور اس کو نبھائے. تو اس کا مطلب اس کی پاسداری کرنا, اس کی سیکیورٹی کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اس کے گارڈ کے طور پر, تو یہ بھی اس کا فریضہ قرار دیا گیا. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا. یہ جو اس کا کانسیپٹ ہے بڑا وسیع ہے. آپ دیکھیے ایک طرف تو حضور نے
یہ ارشاد فرمایا کہ لا دین لمن لا امانت لہ، اللہ، اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ بے شک، تو اس کے بعد دیانت اور امانت کو دین کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی بے دینی ہے، بے دینی بے ہے۔ دینی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو کانسیپٹ ہے اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، جو آپ نے شروع میں بات کی، حضور نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، اللہ اکبر، کہ محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت وہ ہیں۔ بھی امانت۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب نے سوشل ویلیوز کی بات کی ہے اور فرمایا ہے کہ مجالس بھی جو ہیں ان کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے ان کو باہر جا کے بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی امانت داری ہے۔ ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ یہاں پر ایک ٹائم ہوا ہے کمرشل بریک کا، واپس آتے ہیں، اپنے علماء اکرام سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کسب حلال کی، رزق حلال کی۔ ہمارے معاشرے کو کیسے راغب کیا جائے، کیسے متوجہ کیا جائے کہ آپ جن ذرائع کے ساتھ رزق کما رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ دین کے بتائے ہوئے حلال ذرائع نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ لاشعوری میں ان راستوں پر چل رہے ہوں۔ لازم نہیں ہے کہ ہر کوئی رزق حرام کما رہا ہے، رزق حلال کمانے والے بھی آج لوگ موجود ہیں، قناعت پر قائم رہنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اپنی اولاد کو لقمہ حرام سے بچانے والے بھی موجود ہیں۔ ناظرین کرام، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ہماری اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہ چلا جائے، ہمارے پیٹ میں لقمہ حرام نہ چلا جائے۔ آپ کو معلوم ہے لقمہ حرام بندہ کھا لے تو اللہ رب العزت نمازیں قبول نہیں کرتا، دعائیں قبول نہیں کرتا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہاں ہم سے غلطی ہو گئی، کہاں ہم کمزور رہ گئے۔ اسی پہ ڈسکشن کریں گے۔ علامہ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ محمد حسین آزاد صاحب موجود ہیں، دونوں جید علماء کرام ہیں، انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ان سے پہلے ہم عدیل صاحب آج پھر تشریف لے آئے۔ عدیل صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، اور ہماری ریکویسٹ پر ایک دفعہ پھر جو ہے انتہائی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنائیں گے۔ کرم آج بام آ گیا ہے، کرم آج بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بانائے، اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کیا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام
ہے کرم آج بالائے اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے اللہ بہت خوبصورت عدیل بھائی، بہت شکریہ آپ کا، بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے، اور یقیناً خوش قسمت انسان جن کے زبان پر ورد مصطفیٰ ہے، درود شریف کی صدائیں ان کی زبان پر جاری ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، علامہ صاحب اس سے بڑا وظیفہ کیا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کریں. ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے کسب حلال کے حوالے سے. علامہ صاحب، جو لوگ جھوٹ بول کر رزق کماتے ہیں اور اگر مال میں نقص بھی موجود ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے مال میں یہ خرابی ہے، اس کے باوجود آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بات کریں رمضان مبارک کے اندر، آپ دیکھتے ہیں صرف ایک دکاندار نہیں، ایک بڑے مال کے اندر بیٹھنے والا بندہ نہیں، ایک ریڑی باندھ وہ بھی 100 روپے کی چیز کو 200 روپے کی بنا کر بیچتا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. دین اسلام اس کے حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے. حقیقت ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہمارا جو امانت کے ساتھ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے. بالکل. ہاں جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا اس حدیث کی طرف، جی، نبی پاک نے فرما دیا لا ایمان لمن لا امانت له سبحان اللہ، ولا دین لمن لا عہد له. اللہ کہ اللہ، اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے، اور اس کا دین ہی نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی پاسداری. واہ، بہرحال امانت کے حوالے سے ہے کہ اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے. جی. ایمان سے منافی ہو جاتا ہے جو جی. بندہ یعنی خیانت کرتا ہے، دیانتداری کو چھوڑ دیتا ہے، صحیح. سچائی کو چھوڑ دیتا ہے. تو جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ آج یعنی کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی پیدا ہو چکی جی. ہے، یہ سب سے پہلے ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ اعلان فرمایا ہے قرآن مجید میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ جی. إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ، یہ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو فرماتا ہے اس زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کا رزق بھی اللہ نے اپنے سبحان ذمہ لیا اللہ، ہوا ہے. سبحان اللہ، ہاں جی، یہ کس بات کی فکر ہے ان کو؟ اللہ اکبر، کیوں اللہ یہ جھوٹ بول رہے اللہ ہیں؟ اکبر. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ زیادہ کما لیں گے؟ جی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ پر ان کو اعتماد اور توکل نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آسمان سے وعدے کیے ہوئے تمہارے رزق. بے شک، بے شک، ہاں جی، صرف اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور تعلیمات پر تمہیں چلنا پڑے گا. صحیح، اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے، اور صرف مومنوں کو حکم نہیں دیتا بلکہ اس نے جیسے مومنوں کو حکم دیا اسی طرح اس نے اپنے انبیاء کو بھی یہ حکم دیا. سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ، اے میرے رسل کی جماعت، آپ اندازہ رسولوں لگائیں، کو، رسولوں کو، رسولوں اللہ کو کہا گیا اللہ جن کو تاج نبوت پہنائے گئے، اللہ اکبر. ان کو یہ کہا گیا اے رسولوں کی جماعت تم نے کھانا ہے تو رزق حلال کھانا. سبحان اللہ، ہاں جی، کبھی اپنے لقمہ حرام جو ہے حلق سے نہیں اتارنا. یہ رسولوں سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اصل میسیج تو ہمارے لیے تھا. بالکل اصل میسج. اسی لیے نبی نے فرمایا
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بھی وہی حکم دیا ہے صحیح. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ومما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون جی. کہ اے ایمان والو تم بھی پاکیزہ رزق سے کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس سے کھاؤ، یعنی رزق حلال کھاؤ. اور یعنی جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ 100 روپے کی چیز 200 روپے کی جھوٹ بول کر کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ عیب کو چھپا کر چیز بیچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت سے، اس کے اس خرید و فروخت سے برکت اٹھا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ہی نہیں رہنے دیتا. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ تم تو پرندوں کی طرح اگر توکل کر لو نا اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے رزق عطا کیا کرے. جیسے یہ کیا ہے تبدو خماس وتروح بتانا، یہ پرندے کون سی فیکٹریوں میں جاتے ہیں، کون سے کاروبار ہیں ان کے، کون سی دکانیں ہیں، صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں لیکن جب لوٹتے ہیں تو وہ تروح بتانا پیٹ بھرے ہوتے ہیں. یعنی پرندوں کی طرح تمہارا صرف توکل اللہ تعالیٰ پر ہو جانا چاہیے. اللہ رب العزت کو خالق انسان مانے، مالک مانے، رازق مانے. علامہ صاحب جس طرح علامہ صاحب نے پھر گفتگو کا رخ موڑ دیا ہے، ہمارے اندر اللہ پر اعتقاد کی کمی ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو ہم دعوے کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کا، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے عمل کی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ قناعت بھی کر لیتے تھے لیکن رزق حرام نہیں کماتے تھے وہ، اور وہاں تصور نہیں تھا اس چیز کا. ہمیں آج اپنی قوم کو اس نہج پہ کیسے لاگے کھڑا کرنا ہے؟ اصل میں جو اس کی بیسک ریزن ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. منافقت کی 2 قسمیں ہیں. اچھا. ایک ہے اعتقادی منافق جی. اور دوسرا ہے عملی منافق. صحیح. ایک ریلیجس ہائپوکریٹ ہے اور ایک پریکٹیکل ہائپوکریٹ ہے. جی. ریلیجس جو ہائپوکریسی ہے نا اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ تو دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو وہ تو آکے دو جہاں کو علم تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، عطائی علم تھا، تو منافقوں کو اپنی بارگاہ سے نکال بھی دیا تھا. آج کل ہے عملی منافقت. جی. اس کے لیے سائنز ہیں، اس کے لیے علامات ہیں. تو there are 3 signs of hypocrite. تو حضور نے ارشاد فرمایا آیات المنافق ثلاث. اچھا. کہ جو پریکٹیکل ہائپوکریسی ہے نا تو عملی منافقت، اس کی 3 نشانیاں ہیں. جی. اب اس میں یہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کور ہو جائے گا. اچھا. اور سب سے بڑی بات آقا دو جہان ہے، سب سے پہلی جو منافقت کی نشانی ہے وہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. پتہ چل گیا یہ منافق ہے. جی. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جو وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے وہ منافق ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ منافق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل ہمارے اندر منافقت بہت زیادہ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو منافقت ہے یہ زیادہ مور ڈینجرس دین انفیڈل. تو یہ کفر سے زیادہ خطرناک ہے. اب کافر وہ ہیں جو سامنے سے حملہ کرتا ہے، اوپن انیمی، تو سامنے سے حملہ کرنے والا اس کا انسان ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے. جو منافق ہے وہ پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب اس کا انسان مقابلہ وہ نہیں کر سکتا، وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتا اپنا. اس کا مطلب یہ جو منافق ہے زیادہ خطرناک ہے. اس وجہ سے ہمارے اندر جو خرابی آئی ہیں یہ منافقت کی وجہ سے آئی ہیں. اب حضور نے ارشاد فرما دیے کہ جو ایک حرام کا لقمہ بھی کھاتا ہے اس کے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور جس کا پورا جسم وہ حرام پہ سود پہ پلے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس کا تو وہ عبادتیں بھی گئی، اس کے روزے بھی گئی، مطلب دعا قبول نہیں، بات ہی ختم ہوگی. حرام کھایا ہوا دعا کہاں سے قبول؟ جی عبادت ہی 40 دن کی، روزے بھی گئے آپ کی، نماز بھی گئی، حج بھی گئی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ نے حرام کا لقمہ کھایا ہے. اس لیے جو رزق حلال ہے نا سب سے پہلے یہ چیز ہے، یہ شرط ہے سب سے پہلے عبادت کے لیے. لہذا اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑی بات آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہے. چونکہ امانت کا جو کانسیپٹ ہے بڑا وسیع کر دیا، بلکہ یہاں تک وہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صاحبزادی، اب آقا دو جہان ایک کان میں ان کی بات کہی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. ام الحضرات صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی حدیث پاک ہے، وہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں لیکن حضور نے بیٹی کے کان میں بات کی، پھر دوسرے کان میں بات کی، انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا. تو جب حضور تشریف لے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے خوشی اور غمی کو کبھی اتنے قریب نہیں دیکھا کہ ایک بات کی تو آپ نے رونا شروع کر دیا، دوسری بات فرمائی تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. اس پر آپ نے بڑی پیاری بات کی. یہ ہے ہم سے ریلیٹڈ، گھر میں خواتین بھی سن رہی ہیں تو اس حدیث پاک کو مد نظر رکھیں. اور گھر میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جب اس کو ڈسکلوز کر دیا جاتا ہے
اس راز کو افشا کر دیا جاتا ہے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ یہ بچوں کے درمیان بھی ہوتا ہے, خواتین کے درمیان بھی ہوتا ہے, اور بڑوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. اس لیے تو قرآن پاک نے جو میاں بیوی کی محبت کا لفظ استعمال کی, محبت کا, رازداری کا, رازداری ہوتی ہے. جی ہاں, رازداری. اب دیکھیں نا, آپ نے فرمایا کہ یہ حضور کا راز ہے اللہ جسے میں افشا نہیں کرنا چاہتی. سبحان اللہ, تو اس وقت تک نہیں بتا, لیکن حضور کے وصال کے بعد جب انہوں نے پوچھا تو وہ بتا دیا. سبحان تو چونکہ امت کے لیے, ہمارے لیے اس میں سبق تھا, تو آپ نے فرمایا آقا دو جہاں نے پہلی میرے کان میں بات کی, وہ یہ تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے رمضان المبارک میں, قرآن پاک کا دور کرتے تھے, میں ان کو سناتا تھا, وہ مجھے سناتے تھے. تو پہلے ایک دفعہ آتے تھے, اس دفعہ 2 دفعہ دور ہوا ہے, جس سے میں نے یہ اندازہ کیا کہ شاید میں اگلے سال نہیں ہوں گا. تو بیٹی تھی, جب یہ سنا تو رونا شروع کر دی. پھر آقا دو جہاں نے ڈھارس بندائی اور فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام ایک اور پیغام لے کر آئے تھے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار بنیں گی, سب سے پہلے جنت میں میرے ساتھ ملاقات کریں. تو میں نے مسکرانا شروع کر دیا. امانت کی بات تھی, بتایا, ڈسکلوز نہیں کیا اپنی, یعنی امہات المومنین سے ڈسکس بھی نہیں کیا. علامہ صاحب, امانت داری کی اگر بات کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو یہ اتنی اہمیت کی رکھتی تھی کہ آپ جب ہجرت فرما رہے ہیں اور آپ نے جو بستر تھا, وہ بستر جہاں پر ابھی اندیشہ تھا کہ حملہ ہو جائے گا اور موت کا غلبہ تھا وہاں پر, ابھی جو ہے کفار جو آ کے حملہ کر دیں گے اور پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہونے والا تھا, لیکن انہی کی رکھی امانتوں کی اتنا خیال تھا, اتنا پاس تھا کہ آپ نے اس بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا. تو آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ کیوں جی وہ امانت کی اتنی پاسداری نہیں کی جاتی؟ دراصل بات تو وہی ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کر دیا ہے کہ اصل میں منافقت کی جو چیزیں ہیں نا وہ اندر آ چکی ہیں. مجھے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد آ گئی. انہوں نے کہا ایک دفعہ صحابہ کے درمیان بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 حدیثیں سنی اور ان میں سے ایک تو پوری ہو گئی, میں دیکھ رہا ہوں, پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے کاروبار کیا, تجارت کی, اور میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی کہ کون ہے میرے ساتھ تجارت کرنے والا. مسلمان ہوتا اور کبھی آگے پیچھے معاملات ہو جاتے کہ میری چیز کچھ زیادہ چلی گئی ہے, میرے پیسے اس کی طرف رہ گئے ہیں اور حساب و کتاب میں ہماری گڑبڑ ہو گئی ہے, تو کہا کہ وہ دوسرے تیسرے دن پوری ہو جاتی تھی, وہ واپس کر جاتے تھے کہ جی یہ آپ کی چیز زیادہ آ گئی, یہ آپ کے پیسے باقی رہ گئے تھے. تو اس طرح کبھی میں نے پرواہ نہ کی. اور اگر غیر مسلم ہوتا, یعنی آپ اندازہ لگائیں, غیر مسلم ہوتا تو کہا کہ ان کے سردار جو تھا وہ آ کر واپس کر کے جاتا. یعنی اس طرح میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی میں کس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں. لیکن اب میں نے دیکھتا ہوں کہ یہ امانت و دیانت جو ہے یہ مفقود ہوتی جا رہی ہے. اب مجھے دیکھنا پڑتا ہے میں کس کے ساتھ کاروبار کروں. پہلے پرواہ نہیں تھی میں کس کے ساتھ کروں, اب مجھے پرواہ ہوتی ہے, میں دیکھ دیکھ کر جو ہے تجارت کرتا ہوں. یعنی یہ معاملہ اس وقت پیدا ہو چکا. یعنی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ رات کو بندہ امانت دار ہو کر سوئے گا اور صبح ہوگی تو اس کے دل سے امانت کو نکال لیا جائے. صرف ایک دانے جیسا, یعنی رائی کے دانے کے برابر جو ہے اس کے اندر امانت رہ جائے گی. کہا پھر وہ یعنی دوبارہ سوئے گا اور دوبارہ اٹھے گا تو بالکل بے عینی ہی ویسے ہی ہوگا جیسے کبھی تمہارے آگ جسم کو چھو جائے تو آملہ پڑ جاتا ہے, پھپھولا بن جاتا ہے. تو کہا کہ وہ اندر سے خالی ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. بے عینی ہی یہی معاملہ ہونے والا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک پتھر پکڑا, کنکر پکڑا اور اپنے پاؤں پر رگڑنے لگے. کہا کہ اس طرح معاملہ ہونے والا ہے کہ بالکل تمہارے اندر سے امانت و دیانت بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی, مفقود ہو کر رہ جائے گی. تو امانت ظاہری بات ہے اسلام نے اسی لیے تو امانت کے حوالے سے بہت زبردست یعنی تعلیمات دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اد الامانۃ من ائتمنک, تم نے جو بھی تمہاری طرف امانت بڑھائے اس کی امانت کو ادا کرو. یعنی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہی حدیث کی روشنی میں ہم اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہہ رہے بالکل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المجالس امانہ, یعنی امانت کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے, ہر چیز میں یہ امانت آ جاتی ہے. اور یقین جانے یہ ایسی خوبی ہے, یہ ایسی صفت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو معاشرتی خوبیاں ہیں
وہ ان کی یہ بنیاد امانت یعنی ہے، اس کی بنیاد کہ ہے، آپ اسی کے اوپر جو ہے بیس کرتی ہے۔ جی، بالکل۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمزہ علی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے۔ ماشاءاللہ۔ درے حضور سے وابستہ نسبتیں اپنی اسی لیے تو بلندی پہ قسمتیں اپنی میرے حضور میرے حال دل سے واقف ہیں، میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی، میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی، یہی ہے درس صحابہ، یہی پیام حسین کہ نبی کے قدموں پہ قربان ہو دولتیں اپنی، نبی کے قدموں پہ قربان ہو دولتیں اپنی، میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے پھر خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، درے حضور سے وابستہ نسبتیں اپنی، اسی لیے تو بلندی پہ قسمتیں اپنی